علی پاک دی نماز اثر رہندی پئی سی، اج ساڈی نمازاں قضا ہو جاون، نمازاں چھٹ جاون، نمازاں رہ جاون، اساں نوں پرواہ نہیں ہوندی۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ویکھو بیٹھے حضور دی بارگاہ وچ نے، لیکن تصور خدا دی ذات دی طرف ہے، کیونکہ حضور دا چہرہ ہی خدا دا پتہ دیندا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کہ میرے علی روندے پے نے، زاروں کتار روئی جاندے نے۔ عرض کر حضور نے پوچھا علی کی ہویا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بارگاہ وچ میں بیٹھا ہویا لیکن میری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ پوچھا حضور نے فرمایا علی نماز ادا کرنی ہے قضا پڑھنی ہے؟ فرمایا سونیا بندگی تیری کردا پیا، حکم تیرے تے بیٹھا ہویا تے اس لیے مینوں قضا نہیں، مینوں نماز ادا کرنی ہے، میں نماز ادا کرنی ہے قضا نہیں پڑھنی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیتی یا اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے علی تیری اور تیرے محبوب دی اطاعت وچ بیٹھے سن، اس لیے سورج نو لوٹا دے، سورج نو لوٹا دے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نو لوٹا دیتا۔ اے حضور دا ہی خاصہ سی، حضور دا ہی معجزہ سی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے حضور دی اطاعت شعاری چ رہندے نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے واسطے سورج بھی لوٹا دیندے نے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر ادا کی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ نماز اثر دے بارے جاندا ہے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز اثر دی حفاظت کرو، خوب حفاظت کرو۔ اس کیوں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دی نماز اثر رہ گئی، قضا ہو گئی، کانما وطر اہلہ ومالہ، اس دا مال بھی ضائع ہو گیا، اس دا اہل بھی ضائع ہو گیا۔ کی مطلب ہے کہ جس دی نماز اثر چھٹ جاوے، کیونکہ اس وقت بازار گرم ہوندا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کماں وچ لگا ہوندا ہے، مال و دولت منفیات زیادہ آندی پی ہوندی ہے۔ لیکن نماز اثر دے بارے چاہندا ہے کہ بھی اگر تسی نماز اثر چھڈ دیو گے نا، تہاڈی مال وچ بھی برکتی آ جاوے گی، بے برکتی پیدا ہو جاوے گی، تہاڈے خاندان وچ بھی بے برکتی پیدا ہو جاوے گی۔ اس لیے نماز اثر سب تو اہم نماز ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے تقیدات فرمائیاں نے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کرن دا مقصد یہ ہوندا ہے، فرامین بیان کرن دا مقصد یہی ہوندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال انس اور محبت ودھایا جاوے۔